الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن یزید بن ابی عبید قال حدثنا سلمۃ ابن الاکوع ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لرجل من اسلم اذن فی قومک او فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم بقیت یومہ ومن لم یکن اکل فلیصم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے کتاب و اخبار الاحاد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے کہا، فرمایا کہ عاشوراء کا دن تھا، جس دن حضور فرما رہے تھے وہ عاشوراء کا دن تھا، اور فرمایا کہ ان من اکل فلیتم، جو آج کھانا صبح سے کوئی کھا چکا ہے تب بھی وہ اپنا روزہ پورا کرے، ومن لم یکن اکل فلیصم، اور جو نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے، جو نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے۔ عاشوراء کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن ایک اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قوم میں پتہ کرو، اگر کوئی صبح سے کچھ کھا لیا ہے نا تو ان کو بھی کہو کہ بقیہ دن روزے سے رہے، بقیہ دن کچھ نہ کھائے، اور جو صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے تو ان کو کہو کہ روزہ رکھ لے۔ کس دن فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے؟ عاشوراء کے دن۔ عاشوراء بولتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو۔ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اسلام میں پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت ختم کی گئی، لیکن رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے اسلام میں عاشوراء کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ جو تھا نا وہ فرض تھا۔ اس کی فرضیت کی وجہ سے ہی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے صبح سے کچھ کھا لیا ہے تو اب نہ کھائے، اب اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزہ ہی رکھ لے۔ تو جو صبح سے کچھ کھا لیا تھا اس کو بھی حضور اکرم علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا، بھلے ان کا روزہ تو نہیں ہوگا لیکن اس دن کا احترام ہو جائے گا کہ بقیہ دن کچھ نہیں کھایا۔ روزہ اسی کا ہوگا جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پھر روزے کی نیت کر کے وہ اپنے روزے کو پورا کیا۔ عاشوراء کے دن کے تعلق سے حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوم عاشوراء کی نہایت اہمیت ہے۔ مختصر میں کچھ باتیں یوم عاشوراء پر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کا دن تھا، اور اسی دن محرم کی 10 تاریخ کو ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور محرم کی 10 تاریخ کو ہی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ یہ تمام چیز بھی عاشوراء کے دن ہی اللہ نے پیدا کیا، اور اسی دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ ہے، اور اسی دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ جو نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، آگ سے نجات ملنے کی جو تاریخ ہے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہے۔
اور اسی دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا۔ دریائے نیل میں جو فرعون ڈوبا تھا وہ بھی محرم کی 10 تاریخ، اور موسیٰ علیہ السلام جو بچ کے نکل گئے تھے وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام یہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو پیدا کیے گئے۔ اسی دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم کی 10 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو طوفان آیا تھا، وہ طوفان جب گھٹا تھا، پانی کم ہوا تھا زمین پر، اور پہلی پہاڑی جو پانی کے اوپر سے دکھنے لگی تھی وہ پہاڑی کا نام تھا جودی، پہاڑ کا نام ہے یہ جودی پہاڑ۔ اس پہاڑ میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو لگی تھی نا، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کا دن تھا۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اور اسی دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، یونس علیہ السلام۔ اور اسی دن سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری دور ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام یہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا بہت تفصیلی واقعہ ہے قرآن پاک سورہ یوسف میں، کہ یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے نا، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ پھر بعد میں یوسف علیہ السلام ملے بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں ڈالا گیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ تو یہ جو بینائی واپس آئی تھی نا، یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور اسی دن یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنواں میں ڈال دیا تھا بچپنے میں، تو کنواں سے جو نکالے گئے تھے نا، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور اسی دن سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی۔ ایوب علیہ السلام جو آزمائے گئے تھے پریشانی اور بیماریوں سے، یہ بیماری اور پریشانی سے نجات جو پائے تھے نا، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ آسمان سے زمین پر پہلی بارش جو ہوئی تھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور محرم کی 10 تاریخ کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ پچھلی ساری امتوں میں تھا، ساری امتوں میں۔ محرم کی 10 تاریخ کے روزے کی بہت اہمیت رکھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام امت میں یہ روزہ تھا۔ حضور پر بھی شروع میں فرض ہی تھا، جب رمضان کا پورا مہینہ فرض ہو گیا تو پھر محرم کی 10 تاریخ کے روزے کو نفل قرار دیا گیا۔ اب بھی اس کی فضیلت ہے، ثواب ہے، آدمی رکھے گا تو برکتیں پائے گا، لیکن اب فرض نہیں ہے، کوئی نہیں رکھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اور امام عالی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین کو آپ کے شہزادگان اور آپ کے دوستوں کے ساتھ 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی دن عاشوراء کے روز ہی دشت کربلا میں انتہائی ظالمانہ انداز میں آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ بھی کربلا کی 10 تاریخ کو ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ رمضان کے بعد محرم کا روزہ سب سے افضل ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے نوافل نماز ہیں۔ رات میں نفل نمازیں پڑھنی چاہیے۔ کبھی آپ کو وقت ملا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تو رات کو اٹھ کر کے نفل نماز پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال عاشوراء کی فضیلت ہے اور برکتیں ہیں۔ یوم عاشوراء محرم کی 10 تاریخ الحمدللہ لوگ مناتے تو ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، لیکن اس طرح بھی منانا چاہیے کہ روزہ رکھیں، لنگر وغیرہ کا اہتمام کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں، غریبوں کو کھلائیں، اور یوں انداز اپنائیں تو اس میں الحمدللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد ایک نئی کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب الاعتصام، یعنی اعتصام مطلب کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس پر امام بخاری نے جو باب بنایا، الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب اللہ کو بھی اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر امام بخاری نے باب بنایا۔ اس پر بہت خوبصورت حدیث امام بخاری نے پہلی لائی۔ یہ حدیث دیکھیے، طارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ
یہودیوں میں سے کا ایک آدمی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس آیا. یہودی شخص ایک آیا عمر فاروق اعظم کے پاس اور آ کر کے کہا کہ اے امیر المومنین، قرآن کی ایک آیت آپ کی نبی پر نازل ہوئی تھی، وہ آیت ایسی آیت ہے کہ وہ آیت اگر ہم لوگوں پر نازل ہوتی نا، ہمارے نبی پر نازل ہوتی، تو وہ آیت جس دن آئی تھی نا اس دن کو ہم لوگ عید بنا لیتے. اتنی اچھی آیت ہے وہ کہ وہ آیت اگر ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو نازل ہونے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم لوگ عید مناتے، خوشی کا اظہار کرتے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا کون سی آیت کی بات کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے وہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. یہودی نے کہا یہ آیت جو ہے نا اتنی زبردست آیت ہے کہ یہ آیت اگر ہماری امت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم ہے. فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بھول گئے اس دن کو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرماتے ہیں فقال عمر انی لعالم ای یوم نزلت حاضل آیا نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ سمع سفیان مسعر و مسعر قیسن و قیس طارقن. حضرت عمر کہتے ہیں اے یہودی تمہیں کیا لگتا ہے ہم بھول گئے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی. یہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا بھی دن تھا. تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، ہمارے لیے تو اس دن دو عید تھی، دو عید تھی. تم ایک عید کی بات کر رہے ہو. ایک تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ ہفتے کی عید ہے، اور دوسرا عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ بھی عید کا دن ہے کہ سارے حاجی حج کے دنوں میں عرفہ کے میدان میں ذی الحج کی 9 تاریخ کو جو جمع ہوتے ہیں نا، وہ تو الحمدللہ ایسی عید ہے کہ سارے حاجی لاکھوں کی تعداد میں ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سارے حاجی مل کر دعائیں کرتے ہیں. اتنا زبردست دن ہے. فرمایا عمر فاروق اعظم نے کہ ہمیں دن بھی یاد ہے، تاریخ بھی یاد ہے، کہاں نازل ہوئی تھی، سارا کچھ ہمیں یاد ہے. ہم نے اس آیت کے نزول کو بھولا نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن کو یہودی نے کہا کہ ہم اس کو عید بنا لیتے. ٹھیک ہے، کیا بنا لیتے؟ عید بنا لیتے. عمر فاروق اعظم نے اس کی بات کو کاٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاں 2 ہی عید ہے. آج اگر عید میلاد النبی کی بات ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ ایسا سر اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں اسلام میں تو 2 ہی عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عمر فاروق اعظم نے یہودی کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے یہاں تیسری عیدیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو عید ہی عید ہے. کہا جائے تو خوشی ہے. ہفتے میں 52 ہفتہ تو عید کی خوشیاں ہیں. عید تو ہفتے کی، جمعہ تو ہفتے کی عید ہے نا، تو 52 ہفتے تو جمعہ ہی تشریف لاتا ہے. پھر اس کے علاوہ لیلۃ القدر ہے، خوشی کا موقع ہے، اور عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا موقع. عمر فاروق اعظم نے کاٹ نہیں کیا بلکہ اور ارشاد فرمایا کہ تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، ہمارے یہاں 2 عید تھی اس دن. عرفہ کو بھی عید کہا سیدنا عمر فاروق اعظم نے، اور جمعہ کو بھی عید کہا کہ جمعہ بھی اس دن تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی، آیت چونکہ اچھی ہے، برکت والی ہے، تو اس دن کو عید منانا چاہیے. تو آپ غور کریں، یہ ساری آیت، اس آیت سمیت پورا قرآن جس کے صدقے ہمیں ملا، وہ نبی جس دن تشریف لائیں دنیا میں، کیا وہ دن عید نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس جتنی خوشیاں ہیں، یقین کریں امت کے پاس جتنی بھی خوشیاں ہیں، ساری خوشیاں صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا. ایک حدیث ابھی آگے آ رہی ہے، آپ سنیں گے اس کو. حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا، توسل ہے، برکت ہے نبی کریم علیہ السلام کا. تو جب سب کچھ برکت ہے نبی کریم علیہ السلام کا، ساری عید، ساری خوشیاں اپنی جگہ، لیکن نبی کی پیدائش کا دن ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی کا دن ہے. یہ آیت کون سی ہے؟ اس آیت کا ترجمہ وغیرہ سن لیتے ہیں اور اس آیت پر مزید کچھ باتیں سنتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا، یہ سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ بڑی پیاری بات ہے. کیا مطلب، کیا خوبی ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے حضور علیہ السلام کے لیے. اچھا، کمال یہ ہے کہ اللہ یہ بھی فرمانا چاہتا یا یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں نے دین مکمل کر دیا. یہ نہیں کہا، فرمایا الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے، اتممت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا.
دین مکمل بھی کیا تو وجہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، میں نے اپنی ساری نعمت محبوب تمہیں دے دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ کئی چیزیں ہو گئی، ایک دین مکمل ہو گیا ہے، ایک بات تو اس آیت سے یہ ثابت ہوئی، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب کوئی نیا نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دین مکمل نہیں تھا، اسلام ہی دین تھا لیکن مکمل نہیں تھا۔ دین آتا رہا، شریعت آتی رہی، نبی آتے رہے، کتابیں آتی رہی، اللہ کا پیغام آتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، چونکہ دین مکمل کرنے کا مطلب آگے اور نبی نہیں آنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو صرف اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، مطلب دین نبی کریم پر مکمل ہوا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا نا، یہی پتہ دیتا ہے کہ اب کوئی نیا نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں باطل طریقے پر جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے دور میں بھی کئی لوگوں نے کیا، حضور کے بعد کیا، ابھی بھی کچھ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ اٹھتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ شہرت پسند ہے، مشہور ہونا لوگوں کو پسند ہے، ویوز پسند ہے لوگوں کو سوشل میڈیا میں، کہ ہم کچھ ڈالیں تو بہت زیادہ لوگ دیکھیں، تو اینٹک بات کرتے ہیں، کچھ الگ بات کرتے ہیں، بھلے غلط ہو جائے وہ۔ تو بہت سارے لوگ، کوئی بولتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی بولتا ہے میں نبی ہوں، کوئی کچھ بولتا ہے، یعنی یہ جو باتیں بکواس لوگ کرتے ہیں سارا بکواس ہے۔ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک زمین پر کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ کوئی نئے نبی نہیں، وہ تو پرانے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نا تو وہ بھی اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ ہمارے آقا کی نبوت کا پرچار کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اچھا، اس آیت کے متعلق، یہ جو آیت میں نے سنایا آپ کو، اس آیت کے متعلق بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا جو آپ نے سنا، اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید مناتے۔ تو عمر فاروق اعظم نے اس سے فرمایا کون سی آیت؟ اس یہودی نے یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم پڑھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس دن کو میں جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے جگہ کو بھی جانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ پھر ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا، تو آپ نے فرمایا جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر اور عبداللہ ابن عباس صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، کیونکہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت کی یادگار اور شکر گزاری عید میلاد النبی ہے۔ عید میلاد النبی یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری کا شکرانہ ہے، اس لیے عید میلاد النبی نہایت دھوم دھام کے ساتھ شریعت کے دائرے میں، لیکن بعض لوگ اس کو غیر شرعی حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو جو شریعت کے خلاف کرتے ہیں عید میلاد النبی کے دن، وہ ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کام کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت اسی کی اجازت دیتے ہیں، اور بالکل یہ برکتوں والا کام ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک دیکھیں، یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے مجھ سے حدیث بیان کیا، وہ معتبر نے کہا میں نے سنا عوف سے کہ ان ابا المنال حدثہ انہ سمع ابا ہریرہ، ابا برزہ کہتے ہیں کہ ابا برزہ سے سنا، کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یغنیکم اور نعیشکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے نا وہ نبی کریم کے صدقے سے ملا ہے۔ وہ حدیث دیکھیے، یہ بخاری ہے، حدیث نمبر 6980 ہے، کتاب الاعتصام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھیے، ابا برزہ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یغنیکم
اور ناشکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلندی عطا کی اسلام اور محمد کی وجہ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ہمیں جو کچھ ملا وہ اسلام اور نبی کریم کی وجہ سے، جو کچھ ملا ہے، بلندی جو بھی ہے، مال و دولت جو بھی ہے، عزت و شہرت جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ بھی امت کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، وہ صدقہ ہے اسلام کا، وہ صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ واقعی میں یہ جو کچھ ہے نا اپنے پاس، یہ دو ہی چیز کی وجہ سے ہے، اس لیے دو چیز تو نہیں چھوڑنا ہے، اسلام بھی نہیں چھوڑنا ہے، اسلام سے بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ یقین کریں اگر ایمان سے سمجھوتا ہو گیا، اسلام سے سمجھوتا ہو گیا نا، تو پھر کوئی بلندی نہیں ہے، بھلے دنیا میں کروڑ پتی آدمی ہو جائے، لیکن اسلام سے سمجھوتا اگر کر لیا نا تو آخرت ان کی تباہ ہے۔ دنیا بھلے کچھ ہو جائے لیکن آخرت تو تباہ ہو گئی نا۔ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام اور نبی کریم کی وجہ سے ہے، تو اسلام کو بھی مضبوطی سے لے کے رکھنا ہے، اور ساتھ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دامن کو بھی، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت و شان، آپ کی بلندی کو بھی مان کے سمجھ کے اور عقیدے میں لے کے چلنا ہے کہ انہی دو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و شہرت، ہمیں مال و دولت، ہمیں آخرت، رفعت، بلندی، جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ نبی کریم اور اسلام کی وجہ سے ہے، الحمدللہ۔ تب نبی کریم کی وجہ سے ملا، یہاں تک کہ اس حدیث کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ تمہیں ملا ہے مالداری اور تمہیں جو ملی ہے رفعت و بلندی وہ اسلام کے سبب یا اسلام کی وجہ سے، اور محمد کے سبب یعنی محمد کی وجہ سے ملا ہے۔ تب غور کریں جب نبی کریم کی وجہ سے ملا ہے تو اب یہ جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا جب آپ مانگا کریں تو وسیلہ نہ لگایا کریں، کسی کی وجہ سے، وسیلہ مطلب وجہ سے کچھ نہیں ملتا، ڈائریکٹ رب کریم سے مانگے، ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد کی وجہ سے ہی میں سب کچھ دیا ہوں، تو جب حضور کی وجہ سے ہی ملا ہے تو حضور کو وسیلہ بنائے، اسی وجہ کو وسیلہ بنائے، اور پھر رب سے عرض کرے مولا بس اسی محمد کریم علیہ السلام کی وجہ سے، ان کے سبب و وسیلے سے مجھے فلاں چیز عطا فرما۔ اس آیت سے وسیلے کا بھی ثبوت ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر آپ تشریف لائے تھے نا تو 300 سال تک روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، 300 سال تک روئے۔ غور کریں سیدنا آدم علیہ السلام، پہلا انسان، پہلے نبی دنیا میں آنے والے، 300 سال تک روئے کہ جنت سے نکالے گئے۔ 300 سال جب رو لیے نا، کہا جاتا اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے ندیاں بہہ رہی تھی۔ 300 سال بھی تھے نا، اور کوئی آج کی طرح چھوٹا موٹا انسان تھوڑی تھا، ہائٹ لمبی تھی، جب ہائٹ لمبی تھی تو آنکھیں بھی بڑی، آنسو بھی زیادہ، اور پھر جب نبی روئیں اور خوف خدا میں روئیں تو کہا جاتا تھا ندیاں بہہ گئی، نالے بہہ گئے آپ کے آنسو سے۔ جب 300 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب قبول کرنا چاہا، آدم علیہ السلام کی آنسوؤں کو دیکھا۔ رونا رب کو بہت پسند ہے، خدا کے لیے کوئی روتا ہے نا رب کو بہت پسند ہے، خدا کے لیے رونا سیکھیں، رب کے لیے رونا یہ رب کو بہت پسند ہے، چاہے آپ رب کے خوف میں روئیں، رب کو یاد کر کے روئیں، رب کی محبت میں روئیں، جس طرح بھی روئیں، ایسا نہیں کہ خوف میں ہی رونا ہے، بس خوف میں بھی روئیں اور خدا کی محبت میں بھی روئیں۔ آدمی خوشی کے وقت بھی تو روتا ہے نا، بالکل روتا ہے۔ آپ دیکھیں، فیل کریں کبھی اس چیز کو کہ جب آدمی کی پہلی اولاد ہوتی ہے نا، پہلی اولاد، شادی کے بعد جب پہلی اولاد ہوتی ہے اور خبر ملتی ہے کہ آپ کی اولاد ہوئی ہے، تو آپ اس وقت کو یاد کریں گے نا۔ میں اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں، جب میری بیٹی ہوئی تھی پہلی بار مجھے لا کے بتایا گیا تھا آپ کی بیٹی ہوئی، یقین کریں کہ آنکھوں سے آنسو تھا، زبان بالکل بند تھی کہ کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے۔ تو خوشی کے وقت بھی آنسو آتے ہیں، تو ویسی رب کریم کے یاد میں، رب کی عظمت و شان میں بھی رونا چاہیے، رب کو یاد کر کے بھی روئیں، رب کی عظمت کو بھی یاد کر کے روئیں، اور رب نے نعمتیں دی اس کے شکرانے میں بھی روئیں، اور رب توفیق دے تو خوف خدا میں بھی روئیں۔ خدا کے لیے رونا رب کو بہت پسند ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال روئے، رب چاہتا تو 3 دن میں معاف کر دیتا، 3 دن میں معاف کر دیتا۔ احادیث میں ہے نا کہ اگر کوئی گنہگار اور کوئی نیکوکار، نیک آدمی اور گنہگار آدمی، 2 آدمی ساتھ میں مانگتا ہے نا تو گنہگار کو جلدی ملتا ہے، نیکوکار کو دیر میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ احادیث میں آئے بات کہ جب نیکوکار آدمی خدا سے مانگتا ہے تو رب کریم کو پسند آتا ہے کہ میرا نیک بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور جو بات پسند آتی ہے نا تو وہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ جو جیسے آپ کوئی شاعر کلام پڑھ رہا ہے، آپ کو وہ لائن پسند آتی ہے تو آپ بولتے ہیں نا ریپیٹ کریے، دوبارہ سنائیے، دوبارہ پڑھیے، بولتے ہیں نا ایسا۔
تو یہ ریپیٹ جو ہے نا، جیسے بچے کی کوئی آواز اچھا، بچہ کچھ بولتا ہے اچھا لگتا ہے تو آپ بولتے بیٹا یہ بولو، تو کوئی مہمان بھی آتا تو وہ بچے سے بلواتے بیٹا یہ بولو، تو بولی اچھی لگ رہی ہے تو ریپیٹ ہونا چاہیے. تو وہ رب کریم کو نیک بندے کی دعا یا نیک بندے کی جو طلب ہے، نیک بندے کی جو درخواست ہے، وہ رب کریم کو بہت پسند ہے. تو رب کریم نیک بندے کو روک کے رکھتا ہے، بار بار مانگو اور رب کو اچھا لگے، بار بار مانگو. پتہ چلا جو گنہگار ہے نا اس کی بولی رب کو اچھی نہیں لگتی، وہ اس کا پکار اچھا نہیں لگتا، فرمایا اس کو دو اور بھگاؤ، اس کی بولی اچھی نہیں لگتی. اور جو نیکوکار ہے اس کو ریپیٹ کرواتا ہے رب کریم، بار بار بولو، دے آ تو تم کو بھی جائے گا لیکن تم کچھ دیر مانگ لو، رب کریم خوش ہو جائے. اور رب خوش بھی ہو جائے، دیتا بھی ہے. اور اب غور کریں، جس کی بولی سے رب کریم خوش ہو، پھر اس بندے کی کیا عظمت و شان قیامت کے دن ہوگی. اس لیے کبھی آپ رب سے کچھ مانگتے ہیں اور جلدی نہیں ملتا نا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جلدی اگر نہیں ملا نا تو کچھ بات ہے، کچھ راز ہے. جلدی مل گیا تو خوشی کی بات نہیں ہے، جلدی مل گیا اب اچھا چمتکار ہو جاتا ہے، آدمی جلدی مل جاتا نا، ہاں بڑا پاورفل آدمی ہے، جلدی مل گیا. کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ جلدی اس لیے دے دیا کہ بھگاؤ اس کو. آدمی جیسے استاد ہوتا ہے نا، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کوئی بھی کہیں بھی اسکول وغیرہ میں استاد ہو، جو نافرمان بچے ہوتے ہیں نا ٹیچر ان کو جلدی بھگا دیتا ہے. اور جو بچے اچھے ہوتے ہیں پڑھنے والے تو ٹیچر ان کو روک کے رکھتا ہے کہ تو بعد میں جا، بعد میں بھی تھوڑا تم کو سمجھا دوں گا. تو پتہ جو نافرمان بچے وہ جلدی چلے گئے، جو اسکول سے جلدی آیا وہ اچھا تھوڑی ہے، اسکول سے تھوڑا لیٹ آیا، استاد صاحب کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھا، یہ زیادہ بہتر ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو جب یہ پسند آئی ان کی 300 سال کا رونا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو کہا کہ میرے محبوب کی یاد دلاؤ آدم کو میرے محبوب کی یاد دلاؤ. بھول گیا آدم، 300 سال تک رو رہا، میرے محبوب کا نام نہیں لیا ایک بار. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے آذان پکارا تھا. آذان جو ہوتی ہے نا مسجدوں میں ہمارے یہاں، یہ آذان پکارا سیدنا جبریل علیہ السلام نے. اب خدا جب آذان ہے نا، آذان میں اللہ کا ذکر ہے. اب آدم علیہ السلام نے جب آذان کی آواز سنی تو کان لگایا کہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے. کان لگایا. سیدنا جبریل آذان پکارتے پکارتے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچا نا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو یاد آیا، محمد یہ وہ نام جس کو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں میں دیکھا، جس کو میں نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا، چوکھٹ پہ دیکھا، جنت کی ایک ایک چیز پہ جن کا نام دیکھا، وہ نام مجھے یاد نہیں آیا. آج یہ نام فرشتے کے ذریعے مجھے یاد آیا. اور جیسے ہی یاد آیا فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہم اسألک بحق محمد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا محمد کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہوا. 300 سال سے جو قبول نہیں ہوا تھا، نبی کریم کے نام کے صدقے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. تو ہمیں جو کچھ ملا ہے نا وہ صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عن ابی ہریرہ عن نبی علیہ السلام قال ما من الانبیاء بنیا الا اوتی من الآیات ما مثلہ اومنا او آمنا علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے تمام انبیاء کرام کو معجزہ دیا گیا ہے. معجزہ نبیوں کی زندگی کا حصہ تھا، ہر نبی کو معجزہ ملا ہے، ہر نبی کو. کمال یہ ہے کہ تمام نبیوں کو جتنا معجزہ ملا ہے نا، سب کا اکٹھا کر کے مزید پلس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. الحمدللہ سب کا جمع کر لیں اور اس میں بڑھا بھی لیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. تو جتنوں کو معجزہ ملا نا، نبی کریم فرماتے جیسا جیسا معجزہ ملا ویسے ویسے لوگ ان پر ایمان لائے. اور حضور فرماتے مجھے جو معجزہ دیا گیا نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے. وحی مطلب قرآن پاک. حضور کے معجزوں میں سب سے زبردست معجزہ قرآن ہے، سب سے بہتر. آقا نے تو کئی کام کیے، اشارے سے چاند دو ٹکڑا کیے، بلائے تو درخت آ گئے، دعا کیے تو سورج پلٹ آیا، کنکری کلمہ پڑھا، یعنی بے شمار معجزات ہیں. لیکن معجزات میں سب سے مضبوط معجزہ جو حضور کا ہے وہ قرآن ہے. جی اللہ کا کلام، اور اتنا زبردست معجزہ ہے. کئی بات میں یہ معجزہ ہے، قرآن کئی بات میں معجزہ ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد ایک نقطے میں فرق نہیں آیا اور قیامت تک آنا بھی نہیں ہے.
آخرت جنت میں ساری کتابیں بند کر دی جائے گی، قرآن صرف باقی رہے گا، اور جنتی جنت میں جب کچھ سننے کی خواہش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے ذریعے قرآن سنوائے گا۔ داؤد علیہ السلام ہی اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کی جو آواز ہے نا بڑی سریلی ہے، بڑی میٹھی آواز ہے ان کی، اور میٹھی آواز ہے داؤد علیہ السلام کی، تو اللہ فرمائے گا داؤد تم قرآن کی تلاوت کرو۔ داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے اور الحمدللہ جنتی سنیں گے۔ تو قرآن حضور فرماتے میرے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اور حضور فرماتے فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ سب سے زیادہ پیروکار کس کے ہوں گے؟ حضور اکرم علیہ السلام کے۔ حضور اکرم نے اس کی تمنا کا اظہار کیا کہ قیامت کا جب دن ہوگا سارے نبی تشریف لائیں گے تو سارے نبیوں کے اپنے پیروکار ہوں گے، میرے جو پیروکار ہوں گے، میری جو امت ہوگی اس کی کثرت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ کچھ حدیثیں دیکھیے، سیدنا انس ابن مالک بیان کرتے کہ نبی کریم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، حضور کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی جنت میں جانے کے لیے، اور قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے۔ بعض انبیاء کرام قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کی امت میں سے ان کو ماننے والا صرف ایک ہی آدمی ہوگا۔ غور کریں، کئی ایسے انبیاء کرام آئیں گے قیامت کے دن کہ ان کی امتی ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ صرف ایک نبی ایک امتی میدان قیامت میں آئے ہیں۔ غور کریں، وہ بھی نبی ہیں، اور قربان جائیے نبی کریم علیہ السلام پر، دنیا کا کوئی کونا خالی نہیں ہے، دنیا کا کوئی کونا، کوئی خشکی خالی نہیں، کوئی شہر خالی نہیں الحمدللہ کہ اللہ کے رسول کے ماننے والے نہ ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ میری امت سیلاب اور رات کی مثل آئے گی، سیلاب کی طرح آئے گی۔ حضور فرماتے میری امت جب آئے گی نا تو ایسا لگے گا سیلاب آ رہا ہے، کیا تعداد ہوگی، سیلاب دیکھیے اب، سیلاب جب آتا ہے نا تو شہر کے شہر تباہ کر دیتا ہے، بستی کے بستی اجاڑ دیتا ہے۔ نبی کریم فرماتے قیامت کے دن لوگوں کی امتیاں بھی آئیں گی، اور جب میری امت آئے گی تو ایسا لگے گا کہ سیلاب آ رہا ہے، اور جیسے رات آ رہی ہے۔ ایک مثال رات کی بھی دیا، رات آتی ہے تو کچھ دکھتا ہے اور کچھ اور بچتا ہے، جب رات آتی ہے نا تو صرف رات ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، دن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ جب میدان قیامت میں اور بھی امتیاں آئیں گی، اور جب حضور کی امتی آئیں گی نا وہ اتنی تعداد ہوگی کہ سب چھپ جائیں گے، دکھیں گے صرف آقا کریم کی امتی۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ رات کی مثل آئے گی جو کثرت کے سبب لوگوں کو پرزور دھکے دے رہی ہوگی۔ فرشتے کہیں گے دیگر تمام انبیاء کے ساتھ آنے والوں سے حضرت محمد علیہ السلام کے ساتھ آنے والے یقیناً بہت زیادہ ہیں۔ فرشتے چرچا کریں گے کہ یار ان کے ساتھ تو بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بروز قیامت اللہ پاک ضرور تمہیں کالی رات کی مثل جماعت کے جماعت جنت کی طرف بھیجے گا جو زمین کو گھیر لیں گے۔ یہ دیکھ کر فرشتے کہیں گے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آنے والوں کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے یقیناً زیادہ ہیں۔ الحمدللہ اتنے زیادہ ہیں۔ غور کریں، امت محمدیہ کی کثرت ہوگی، اور یہ کثرت ہونی بھی چاہیے۔ اولاد کے تعلق سے حضور نے فرمایا ہے کہ زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرو کہ تمہاری کثرت سے قیامت کے دن میں فخر کروں گا۔ یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ یعنی اگر کسی کی ایک اولاد بھی ہوتی ہے نا تو ایک تو کہ اس کی اپنی اولاد ہوئی، ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ اس ایک اولاد کے ذریعے آدمی حضور کی ایک امتی بڑھاتا ہے، اللہ کا ایک عبادت کرنے والا بڑھاتا ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے اگر کسی کو اللہ اولاد دیتا ہے تو۔ اگر اولاد ہوئی نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ شادیاں ہی نہیں کرتے ہیں، یہ منحوسیت ہے شادیاں نہیں کرنا، شادی کرنی چاہیے، شادی بھی ہو اولاد بھی ہو، اور جب اولاد ہو نا تو خوشی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، میں نے حضور کی ایک امتی بڑھایا ہے، میں نے حضور کی ایک امتی بڑھایا ہے۔ پہلے کے لوگ جو تھے نا اولاد کی کثرت سے بڑا فخر کرتے تھے، بہت فخر کرتے تھے، بہت فخر کرتے تھے۔ میں نے بھی ایک بندے کے سنا، ان کے کئی سارے بیٹے تھے، ایک بیٹے کا ایک بیٹا ہوا، کسی نے ان کو جا کے کہا آپ کے یہاں پوتا ہوا ہے، تو پرانے لوگوں کا اپنا انداز جواب دینے کا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ڈنڈا بڑھایا ہے، کہ ایک ڈنڈا ہمارا بڑھا ہے۔ پہلے لوگ ایسا بولتے تھے کہ ایک ڈنڈا ہمارا اور بڑھ گیا نا، بڑا لوگوں کا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ اولاد ہوئی ہے۔ اب الٹا ہو گیا ہے، اب تو اولاد اگر 2-3 کے بعد ہوئے نا تو پڑوسی بھی بولنے لگتے ہیں کیا کر رہے ہو، تنگی بہت ہے،
جیسے یہ خود کھلائے گا. پڑوسی پریشان ہوتا, گھر والا پریشان نہیں ہوتا, جس کے یہاں اولاد ہو رہی نا وہ پریشان نہیں ہوتا, رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں, دوست و احباب پریشان ہوتے ہیں. اور بیٹیاں ہوں گئی تو پڑوسی میں ماتم بن جاتا ہے, کیا یہ بیٹیاں ہو گئی, ان کو بیٹیاں ہو گئی, کیا ہو گیا, آسمان ٹوٹ پڑا. کچھ نہیں, آپ حقیقت دیکھیں جن کی یہاں بیٹیاں ہیں نا وہی لوگ خوشحال ہیں. بیٹے والے پریشان ہیں, بہو سے بھی بیٹے سے بھی, اور جن کے یہاں بیٹیاں ہوئی ہیں وہ بیٹی سے بھی خوش ہے اور داماد سے بھی خوش ہے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ کرم فرمائے. بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہیں. تو بہرحال اولاد کی جو کثرت ہے نا وہ ہونی چاہیے, اور اس کے ذریعے سے جو ہوتا ہے یہ کہ حضور کی امت کی کثرت ہوتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت میں کثرت فرمایا ہے, اور یہ کثرت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. اس کے بعد یہ حدیث پاک دیکھیے, حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا وہیب قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال سمعت ابا نضر یحدث عن یسر بن سعید عن زید بن ثابت ان نبی علیہ السلام اتخذ حجرۃ فی المسجد من حصیر. جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا تو نبی کریم علیہ السلام کا مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنتا تھا. جی ہم لوگوں نے رمضان کی اہمیت کم کر دی. رمضان جیسے ہی پہلا رمضان ہوتا تھا نا تو نبی کریم کا ایک خیمہ بنتا تھا مسجد میں چٹائیوں کا, جیسے خیمہ بناتے نا لوگ, جہاں تہاں جنگل انگل میں رکتے ہیں تو خیمہ تانتے ہیں, تو حضور کا خیمہ چٹائیوں کا ہوتا تھا اور مسجد میں ہوتا تھا. یہ حدیث دیکھیے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد میں ایک حجرہ بنوایا. کس کا؟ من حصیر, چٹائیوں کا حجرہ, ٹیمپریری تمبو لاٹ کے تمبو جیسا بنایا حجرہ. فصلی رسول اللہ فیہا, نبی کریم اس میں نماز پڑھ رہے تھے. کس میں؟ چٹائی کا جو حجرہ بنایا نا اس کے اندر نبی کریم نماز پڑھتے تھے رات میں رمضان میں. اور جب حضور رات کو نفل پڑھتے تھے نا تو قرات زور سے کرتے تھے. نفل جب آپ رات کو پڑھیں تو قرات بلند آواز سے کرنی چاہیے. اور صحابہ بھی بڑے شوقین, صحابہ کیا کرتے تھے کہ جیسے نبی کریم اپنے حجرے کے اندر زور سے قرات کر کے نماز پڑھتے تھے نا تو صحابہ حجرے کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. بڑے شوقین تھے صحابہ عبادت کے, یعنی کوئی باضابطہ جماعت نہیں ہو رہی ہے, نبی کریم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی کس کے اندر؟ اپنے حجرے کے اندر. اور صحابہ کرام علیہ السلام کی شان دیکھیں, یہ کیا کرتے تھے, یہ حجرے کے باہر ہاتھ باندھ کے یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور نبی کریم کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے. تو 3 دن تک تو چلتا رہا, 3 دن تک ایسے ہی ہوا رمضان میں. حتیٰ اجتماع علیہ ناسن ثم فقدوا, 3 دن کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز نہیں آئی. حجرے کے اندر حضور تھے, رمضان کا مہینہ ہی تھا, لیکن 3 دن کے بعد آواز نہیں آئی. جب آواز نہیں آئی نا, قرات کی آواز نہیں آئی, نماز پڑھنے کی آواز نہیں آئی, تو اب جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ حضور کی آواز آئے گی اللہ اکبر کی قرات کی تو ہم لوگ نماز میں شریک ہو جائیں گے, اب نماز کی آواز ہی نہیں آئی. اب جب آواز نہیں آئی نا تو وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ, صحابہ نے گمان کیا کہ حضور سو گئے ہیں شاید. تو کیا کرے صحابہ نے کیا کیا, صحابہ نے کیا کیا, يَتَنَخَّقَ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, صحابہ کھنکارنے لگے. کسی کو آپ ہوشیار کرنے کے لیے کھنکارتے نا, گلے سے آواز نکالتے ہیں نا, تو صحابہ مسجد میں آواز نکالنے لگے. جب وہ آواز نکالے تو کئی بار آواز نکالا کہ آواز لگے تو حضور بیدار ہو جائیں, اور حضور بیدار ہو جائے تو نماز شروع کریں, نماز شروع کریں تو ہم بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھیں. صحابہ نے جب آواز نکالی تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم کیا فرماتے دیکھیے, نبی کریم فرماتے ما زال بکم الذی رأیت من صنعکم, آقا فرماتے میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہوں, تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم لوگ کھنکار رہے ہو, مجھے جگانے کی کوشش کر رہے ہو, میں تم سب کی حرکتیں دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ حتی خشیت ان یکتب علیکم, میں اس لیے آج نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگا کہ 3 دن لگاتار پڑھا نفل اور تم لوگ جماعت کے ساتھ شریک ہوئے, اور میں روز پڑھتا رہوں نا تو یہ نماز بھی فرض ہو جائے گی, یہ نماز بھی کیا ہو جائے گی, فرض ہو جائے گی. اور جب فرض ہو جائے گی فلو کتب علیکم, اگر تم پر فرض ہو جائے فاقمتم بہی, تو تم تو اس کو قائم, فاقمتم بہی فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم ما قمتم بہی, فرمایا کہ اگر یہ فرض ہو جائے نا تو تم اس کو قائم نہیں کر پاؤ گے, پڑھ نہیں پاؤ گے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, فرمایا لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ, فرمایا آدمی کی سب سے افضل نماز اپنے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے. 3-4 باتیں اس حدیث پاک سے سمجھنے قابل ہے. پہلی بات کہ وہ کون سے دن تھے رمضان کے جس میں حضور نے پڑھا 3 دن تک جماعت سے, تو اس حدیث کے جو شرح لکھنے والے وہ کہتے ہیں یہ تراویح کی نماز تھی.
کون سی نماز تھی؟ یہ تراویح کی نماز تھی، اور نبی کریم علیہ السلام یہ 3 دن تک لگاتار جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھایا۔ چوتھے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں پڑھائے۔ کیوں نہیں پڑھائے؟ کہ یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، اور تراویح فرض اگر ہو بھی جاتی نا تو صحابہ تو ادا کر لیتے، ہم آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ 5 وقت کی فرض نماز جو 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت کر کے فرض نماز ہے وہ تو ادا نہیں ہو پا رہی لوگوں سے، 20 رکعت تراویح کہاں سے ادا کرتے؟ 20 رکعت تراویح رمضان میں، وہ بھی 30 دن لگاتار، سنت ہو کر کے بھی تو لوگ ایک تعداد ہے جو نہیں کنٹینیو پورا مہینہ نہیں ادا کر پاتے ہیں، تو فرض ہو جاتی۔ اب اگر تراویح کوئی چھوڑ دیتا ہے تو تب بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اتنا گناہ نہیں ہوتا، اور اگر فرض ہو جاتی تراویح کی نماز اور چھوڑ دیتے تب پھر کتنا نہ گناہ ہوتا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا 3 دن کے بعد آئے نہیں۔ اچھا، نہیں آنے کے پیچھے صحابہ کی وجہ صحابہ نہیں تھے، صحابہ کا معاملہ تو اتنا شوقین والا تھا کہ وہ فرض کیا مزید بھی فرض ہو جاتی تو وہ پڑھ لیتے، وہ تو شوقین تھے نماز کے۔ آقا نے ہم جیسے لوگوں کو دیکھا، آخر کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ نماز کے معاملے میں اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، یہ جو تراویح اگر فرض ہو گئی تو امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو آقا نے تو ہمارا خیال رکھا، کبھی ہم نے بھی پوری زندگی آقا کا خیال رکھا ہے؟ یہ ایک سبق ہے، یہ ایک مطلب چبھتا ہوا سوال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیال رکھا ہمارا کہ یہ فرض نہیں ہونا چاہیے، میری امت نہیں پڑھ پائے گی، تو ہمارے مشکل کا خیال رکھا۔ ہم نے کتنا خیال رکھا؟ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے شادی بیاہ کھانا پینا آنا جانا ہر معاملے میں تو نبی کی سنت ہمارے لیے ہے نا۔ ہم نے کب خیال رکھا کہ یہ کام سنت کے مطابق ہونی چاہیے؟ نبی ہمارا خیال رکھے تو ہمارا بھی فرض، ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی نبی کا خیال رکھیں۔ ہم نبی کا خیال رکھیں مطلب کیا؟ کہ نبی کے طرز کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزاریں، یہ نبی کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، دوسری بات اس حدیث پاک میں کیا آئی کہ نبی کریم نے لوگوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اچھا، یہ بات بھی واضح کر دیتا ہوں کہ جب آقا نے 3 ہی دن تراویح پڑھی تو ہم لوگ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا نے تو 3 دن پڑھی نا، ہم لوگ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضور کے زمانے میں تو 3 دن ہوئی، اس کے بعد لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ 3 دن کے بعد نہیں ہوئی، اکیلے اکیلے سب لوگ پڑھتے تھے تراویح کی نماز۔ حضور کے بعد صدیق اکبر کے زمانے تک ایسے ہی رہا، اکیلے اکیلے ہی پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا نا تو عمر فاروق اعظم ایک دن رمضان میں یوں مسجد آئے تو دیکھا کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ وہاں پڑھ رہے ہیں، مختلف جگہ پہ لوگ کھڑے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا یہ سب لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، سب کو ایک حافظ کے پیچھے جمع کر دینا چاہیے تاکہ سب لوگ ایک انتظام کے ساتھ، ایک خوبصورتی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ شروع کرایا۔ حضور کے زمانے میں 3 دن ہوئی تھی، اس کے بعد بند رہی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی بند رہی، اکیلے ہی لوگ پڑھتے۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں تراویح شروع ہوئی، پھر کیسے؟ جماعت کے ساتھ۔ تو جماعت کی ابتدا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، اور تراویح تو حضور کے زمانے سے ہی چل رہی ہے۔ تو ہمارے لیے جو سنت ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کی بھی سنتیں بھی ہیں اور صحابہ کی سنتیں بھی ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ ہمارے لیے ہدایت کے تارے ہیں، اور جب ہدایت کے تارے ہیں، صحابہ میں حضرت عمر فاروق اعظم انہوں نے جب تراویح جماعت سے کرائی تو تراویح جماعت سے ادا کرنا الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے برکت ہے۔ تو تراویح جماعت کے ساتھ اور پورا مہینہ جو ہے نا یہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ 27ویں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اس سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہ کر کے پورا مہینہ جو ہے نا وہ تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ گھر میں نماز پڑھنے کے تعلق سے جو حدیث ہے نا سنیے، کیا کرنا کیا چاہیے؟ فرض نماز تو گھر میں، نفل اور سنتیں، فرض نماز مسجد میں اور نفل اور سنت نماز جو ہے نا وہ گھر میں، یہ کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے؟ اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں فرض نماز پڑھ لے تو اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر اور برکت رکھنے والا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو گھر میں نماز بھی تو ہو، عورتیں تو پڑھیں، مرد بھی پڑھیں۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، نبی کریم نے فرمایا اپنی نمازوں میں سے کچھ اپنے گھروں میں رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں کو نماز گاہ بناؤ۔
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی گھر میں اگر خدا کا ذکر ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہے، تو وہ گھر زندہ، وہ گھر والے زندہ. اور جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ گھر بھی مردہ، وہ گھر والے بھی مردہ. یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. اور سیدنا ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آقا نے فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ نور ہے. گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ نور ہے. اور فرماتے ہیں پس تم اپنے گھر کو منور کرو. گھر میں نماز پڑھنا جب نور ہے تو گھر میں نماز پڑھ کے گھر کو منور کرو، پر نور کرو، روشن کرو. عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا میرے اپنے گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں نماز پڑھنا، ان میں سے کون سی نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو آقا نے فرمایا کیا تم میرا گھر نہیں دیکھتے ہو؟ وہ مسجد سے کس قدر قریب ہے. حضور کا گھر مسجد سے لگا ہوا تھا. اور میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں یہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے سوا اس کے کہ وہ فرض نماز ہو. نبی کریم علیہ السلام کا گھر مسجد سے لگا ہوا تھا، تب بھی حضور فرماتے ہیں نفل نمازیں مجھے مسجد میں پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ گھر میں پڑھوں، سنت اور نفل. تو فرض نماز تو مسجد ہی میں پڑھنا ہے چونکہ جماعت مسجد میں ہوتی ہے، لیکن نوافل اور سنتیں جو ہے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ گھر میں پڑھیں. اچھا بعض اوقات گھروں کا ماحول بہت عجیب و غریب ہو گیا ہے. گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی گھر چلا گیا نا تو اب نماز شاید ہی پڑھ پائے. تو ہم ایسا ماحول بنائیں کیوں؟ ایسا ماحول ہی نہ بنائے نا کہ گھر پہنچے تو نماز مشکل ہو جائے. وہ گھر ہی کیسا جس میں نماز مشکل ہے. تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ آتے وقت بھی سنت گھر سے پڑھ کے آ پائیں، فرض پڑھ کے گھر گئے تو گھر میں جا کر کے سنت پڑھ پائیں. یہ بھی کوشش کرنا چاہیے. اور ایسا اگر کرے نا تو یہ جو برکتیں ہیں، گھر نور، گھر میں برکت، گھر میں خیر، گھر منور، گھر زندہ، گھر والے زندہ، یہ ساری جو فضیلت ہوئی نا یہ فضیلت گھر میں نماز پڑھنے پر ہے. تو اس لیے گھروں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ پائیں. اس سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.